اسی طرح سے ایک موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے یہ سوال کر لیا، رب ارنی کیف تحیی الموتی، اے اللہ، اے رب، آپ مجھے دکھلا دیجیے کہ کیسے آپ مردوں کو زندہ کریں گے۔ اب ایک مومن بندہ یہ سوال کرے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شاید اسے یقین نہیں۔ اللہ رب العزت نے یہی سوال کر لیا، قال اولم تؤمن، کیا تمہیں ایمان نہیں، اس بات کا یقین نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بلا، کیوں نہیں؟ قال بلا، اے اللہ مجھے پورا کامل اور مکمل یقین ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اپنے دل کے اطمینان کی خاطر جاننا چاہتا ہوں۔ آپ تو بڑے قادر مطلق ہیں، آپ تو جس طرح چاہیں، آپ کے تو سینکڑوں طریقے ہیں زندہ کرنے کے، لیکن میں ایک کیفیت کو متعین طور پر جان لینا چاہتا ہوں کہ آپ کس طرح زندہ کریں گے، تاکہ میرے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ اللہ رب العزت کے چونکہ وہ خلیل تھے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو اچھا آپ ایسا کریں کہ 4 پرندے لے لیں اور ان کو اپنے سے مانوس کر لیں، پھر ان کا قیمہ بنائیں، ان کو ملا دیں، الگ الگ پہاڑوں پر انہیں رکھ دیں، ان کے حصے ملا کر سب کو، پھر انہیں آواز دیں تو وہ زندہ ہو کر آپ کے پاس زمین پر چل کر دوڑتے ہوئے آئیں گے، اڑتے ہوئے نہیں، کیونکہ اڑتے ہوئے آنے میں ہو سکتا ہے کوئی اور دوسرا پرندہ آ گیا ہو بجائے ان کے، بلکہ زمین پر دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، قال فخذ 4 من الطير قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم ان اللہ عزیز حکیم، اور یہ جان لیجیے، یقین کر لیجیے کہ اللہ بڑا زبردست ہے، بڑی حکمتوں والا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے جو یہ زندگی دی ہے، یہ زندگی ایک دن فنا ہوگی، یہ جسم ایک دن چھوٹے گا اور یہ زندگی ختم ہوگی دنیا کی۔ لیکن دنیا کی زندگی ختم ہونے پر اگلی زندگی شروع ہو جائے گی، اس لیے کہ انسان جب سے وجود میں آیا ہے وہ مرتا نہیں ہے، منتقل ہوتا ہے۔ پہلے عالم ارواح میں تھا، پھر عالم ارحام ماں کے پیٹ میں آیا، اور پھر اس دنیا میں روح چونکہ ایک امر ربی ہے، اس لیے اللہ نے اس کو ایک جسم عطا فرمایا، یہ اس روح کی سواری ہے۔ جب تک اللہ رب العزت کو اس جسم کے ساتھ اس سوار کا سفر مقدر ہے، اس وقت تک بندہ چلتا رہتا ہے، یہ سواری چلتی رہتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ انسان کا سفر آگے شروع ہوتا ہے اور یہ سواری یہیں رہ جاتی ہے۔ یہ سواری یہیں ماں کے پیٹ میں تیار ہوئی اور یہیں یہ سواری رہ گئی، ماں کے پیٹ میں تیار ہوئی اور قبر کے پیٹ میں جا کر ختم ہو گئی۔ لیکن انسان چونکہ عالم ارواح سے چلا تھا، اس کا سفر
ازل سے ابد تک ہے، لامتناہی اس کا سلسلہ ہے۔ چنانچہ آگے منتقل ہو گیا، عالم برزخ میں پہنچ گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے اس دنیا میں ایک نظام جو قائم کر رکھا ہے، اور ساری کائنات اس کی خدمت کے لیے لگی ہوئی ہے، تو اللہ نے انسان کو اس کائنات کے استعمال کا طریقہ بتلایا۔ کوئی بھی انسان کوئی کمپنی فیکٹری قائم کرتا ہے اور کوئی پروڈکٹس نکالتا ہے، تو جو مشین تیار کرتا ہے اس مشین کو استعمال کی گائیڈ لائن بھی دیتا ہے، گائیڈ بھیجتا ہے، وہ اس مشین کے چلانے اور استعمال کرنے کا طریقہ سکھلاتا ہے، اور پھر اس کے بعد بک دے کر جاتا ہے، کتاب دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی اپنا یہ کائنات کا نظام بکھیرا، اور اس کے استعمال کے لیے انسان کو بھیجا کہ یہ ساری کائنات تیری خدمت کے لیے ہے، اور پھر انسان کو اس کا دنیا میں گائیڈ لائن دی اور جینے کا طریقہ دیا، اور انبیاء کا ایک سلسلہ قائم کیا۔ کتابیں اور بک تو گائیڈ بک تو کم ہیں، لیکن انبیاء کا سلسلہ وہ 1,24,000 تقریباً ہیں، تاکہ انسان کو انگلی پکڑ کر وہ چلنا سکھلائیں اور اس دنیا میں جینے کا طریقہ بتلائیں۔ انبیاء کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر موقوف ہو گیا، اس کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب یہ ذمہ داری اس امت کو دی گئی اور بتلایا کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہاں اخرجت للناس کہا، للمؤمنین نہیں کہا، للمسلمین نہیں کہا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے بھیجا ہے۔ للناس میں اللہ کے سبھی بندے آتے ہیں، وہ کسی بھی قوم کے ہوں، کسی بھی برادری کے ہوں، کسی بھی مذہب کے ہوں، وہ اللہ کے فرما بردار ہوں یا نافرمان ہوں، مشرک ہوں یا کافر ہوں یا مومن ہوں۔ اس امت کا یہ فرض ہے اور اس کا منصب ہے کہ وہ ہر ایک کے لیے رحمت بنے، اور ہر ایک کے لیے وہ نفع بخش ہو، تاکہ اس دنیا کے اندر امن و امان ہو، اور اس دنیا میں سلیقہ اور اس دنیا کے صحیح ڈھنگ سے استعمال کی وجہ سے ایک اطمینان کی کیفیت ہو۔